ایک ترکیب ہم نے اس کی اس ترکیب کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, پہلی ترکیب کے مطابق ایسا یہ ذرا الگ الگ نہ دیں, سارے لوگ اکٹھے کر کے دے دیں. ٹھیک ہے, پہلی ترکیب کے مطابق ہم نے ترجمہ دیکھا تھا. ترجمہ یہ تھا, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے, یعنی مختصر کرو ہم نے لکھا ہوا ہے. دوسری صورت میں ہم نے دیکھا کہ اس پورے جملے کو لا ریب فیہ کو حال بھی کہا گیا. یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے. اس صورت میں یہ صرف خبر ایک ہو جائے گی, پھر اول دوم نہیں ہے, یا یہ خبر اول ہے یا یہ حال ہے. ٹھیک ہے, اور اس صورت میں پھر اسے خبر ثانی نہیں کہیں گے, صرف خبر کہہ دیں. اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اس حال میں کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ لکھیں دوسرا حال والا. دوسرا والا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں, یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اس حال میں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. وہ تو ترجمانی ہے, وہ تو یعنی مفہوم لے کر اس کو ایک اپنے انداز میں بیان کیا گیا, ترجمہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں تیسری ترکیب پہ. تیسری ترکیب یہ ہے, اسی پہلے سے کی ہاں مطلب اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ تو ابھی اسی جگہ پہ آپ کا آ گیا نا, ابھی یہ تو حال پہ ہے. ٹھیک ہے, تیسری ترکیب یہ ہے کہ ذالکا, ہاں جی ایک چیز کا فرق آ گیا تو انداز بدل گیا نا. تیسری ترکیب یہ کہ ذالکا مبتدا ہے, ذالکا مبتدا ہے اور الکتاب خبر اول ہے. ٹھیک ہے, الکتاب خبر اول ہے, لا ریب فیہ خبر ثانی ہے یا خبر دوم ہے, اور ہدن خبر ثالث ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ الکتاب خبر کیسے ہو گئی, الکتاب خبر کیسے ہو گئی؟ تو خبر تو نکرہ ہوتی ہے, ایسے ہی آپ نے یہ پڑھا ہوا خبر نکرہ. جتنے قواعد آپ نے پڑھے ہیں سب کے بارے میں نوٹ کر لیں. پہلے بات 3 دفعہ ہو چکی ہے کہ قواعد پہلے نہیں بنتے, پہلے زبان بنتی ہے. ٹھیک ہے, البتہ اس زبان کو سمجھنے کے لیے قواعد نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کوئی قاعدہ بھی کبھی 100% فٹ نہیں ہوتا, زبان اس کا ان قواعد کے اندر محدود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, قواعد زبان کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں, لہذا میجورٹی چیزیں جو یوز ہوتی ہیں اس کو قواعد بنا دیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری چیزیں ویسے ہی استعمال ہوتی ہیں. عربی میں مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے اور خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے, لیکن بلا وجہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, بلا وجہ نہیں آئے گی, کوئی خاص مفہوم پیدا کرنے کے لیے آئے گی. واضح بات. لہذا خبر معرفہ آ سکتی ہے اور مبتدا بھی نکرہ آ سکتا ہے. اس کی کتنی وجوہات ہیں وہ اب نہیں پڑھ رہے, اس لیے کہ پھر ایڈوانس وہ عربی قواعد ہو جائیں گے. ابھی ہم قواعد نہیں پڑھنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, ہاں جہاں جو وجہ یوز ہو اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم نے کوئی اردو سے عربی ترجمے تو نہیں کرنے, ہم تو جو کلام پڑھتے جا رہے ہیں اس کو سمجھتے جا رہے ہیں. تو حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو, کس کا؟ حصر کا, تو خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم, زید عالم ہے, یہ ایک سمپل جملہ ہے. زید عالم, زید عالم ہے, لیکن آپ کہتے ہیں زید العالم, تو کیا ہوگا؟ زید ہی عالم ہے یا زید عالم ہے, یعنی اس میں کیا وسعت آ گئی. ٹھیک ہے, تو لہذا وہ الف لام آ گیا, یعنی خبر معرفہ ہو گئی. تو اس لحاظ سے تیسری ترکیب یہ ہے کہ الکتاب یہاں پہ خبر ہے.
اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ ہی کتاب ہے، یا یہ ہوگا کہ یہ یہی وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کا انداز میں آ جائے گا. جبکہ پہلے سمپل تھا یہ کتاب، بس بات آگے سے شروع ہو رہی تھی. اب بات سے یہاں سے شروع ہوگی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے. اب آپ سوال کریں گے اس میں کون سی خاص بات ہے کتاب ہے؟ اس پہ ابھی آتے ہیں، اس پہ ابھی آتے ہیں. وہ جب ہم انہیں ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے نا تو پھر سمجھیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی شے کے بارے میں کہتے ہیں، مثلا آپ نے کہا یہ کتاب ہے، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک بندے کو نہیں پتا کہ یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتا دی یہ کتاب ہے. جبکہ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ کہ اس شخص کے ذہن میں موجود ہے کتاب کون سی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا وہ کدھر ہے. یعنی ایک شخص کو آپ نے کتاب کے بارے میں بتایا ہوا ہے، پہلے اس کے خواص بتائے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے. آپ نے کیا کہا؟ یہ کتاب ہے. لیکن سننے والے کو یہ نہیں اس نے سمجھا کہ یہ کتاب ہے، بلکہ اس نے کیا سمجھا؟ وہ کتاب جو میرے ذہن میں ہے، جو انہوں نے بتائی ہوئی تھی، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا یہی کتاب ہے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے، بلکہ یہ وہ خاص کتاب ہے جو سننے والوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، سننے والوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی تیسری ترکیب. ایک اور ترکیب ہے، البتہ اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے، یعنی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ الکتاب جو ہے وہ بدل ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جی، الکتاب کو بدل ماننے سے کیا پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ یہ وہ کتاب ہے تو پہلے بھی آ چکا. وہ ذالکہ کا بدل ہے. یہ الکتاب ہے، یہ بدل ہے. مثلا جسے ہم کہتے ہیں نا، میں ادھر کھڑا ہوں بالفرض، میں کہتا ہوں انہیں کہ یہ اٹھا دیں. میں کہتا ہوں یہ اٹھا دیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ پنچ مشین. پہلے میں نے کہا کہ یہ اٹھا دیں، اور دوسرا میں نے کہا پنچ مشین. تو اشارے سے بات ہو گئی تھی، البتہ وہ واضح کرنے کے لیے کہ اشارہ کس شے کی طرف تھا، اشارے کا بدل آ گیا. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ یعنی کہ کتاب. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ کتاب. ٹھیک ہے، یعنی یہ مفہوم آ جائے گا. اب یہی وجہ ہے کہ ترجمے سارے نہیں کیے جا سکتے. اب یہ مفہوم سارے موجود ہیں اس سینٹنس کے اندر. یعنی آپ دیکھ لیں کہ تاکید کے کتنے اسلوب موجود ہیں اس میں. یعنی پہلی بات تو تاکید معنی میں ہے، دوسری بات تاکید سینٹنس کے اسٹرکچر میں ہے، اور یعنی کتاب پہ کس طرح سے فوکس ہے. اگر آپ کتاب کو مشرر لیں گے تب بھی دو خبریں آ رہی ہیں اس کی. آپ کتاب کو خبر کہیں تو یہ خود ایک خبر بن گئی. ٹھیک ہے، اور اس کا بدل جو ہے وہ ذالکہ آ گیا. جی 4 دفعہ گویا ایک ہی شے کا تذکرہ ہے. اس صورت میں کیا ہو گیا؟ 4 دفعہ ایک ہی شے کا تذکرہ. کیا مطلب؟ یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ایک چیز ہے، اسی کو آپ نے کیا کہا پھر؟ الکتاب. یہ پہلے آپ نے کہا یہ یعنی کہ کتاب، یعنی کہ وہ شے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت. یعنی 4 چیزیں ہوں گی سیم ایک چیز کے لیے. سارے میں فوکس کس بات پہ ہے؟ کتاب پہ. ٹھیک ہے، یہ مختلف تراکیب اس کی گئی ہیں. سر اتنی ترکیب ہوئی ہے تو اتنے حصے کو سمجھ بھی لیتے ہیں، تاکہ چونکہ وقت کم ہے اور شاید ختم ہو جائے گا آج، ترکیب ہی نہیں کر سکیں گے تو باقی پھر کل کر لیں گے. اب ذرا سمجھیں یہ ذالکہ اور کتاب اور لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک جو کلام ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ترکیبیں تو آپ نے اس کے مختلف دیکھ لی. سب سے پہلا مسئلہ یہ لے لیں کہ ذالکہ کا جو اشارہ ہے یہ بعید کے لیے ہے. ذالکہ کا اشارہ بعید کے لیے، اور ھذا قریب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ذالکہ الکتاب کیوں آیا، ھذا الکتاب کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے جی. نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہیں تھا.
جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، یعنی اس وقت نازل ہوئی، اس وقت قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ وحی تھی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو رہی ہے اور صحابہ اسے دلوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ کتابت کے طور پہ کوئی ایک ورقہ ادھر، کوئی ایک ورقہ اس شے پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، کتاب تو نہیں تھی۔ ایسا ایک مراد یہ ہے کہ یہاں چونکہ لوح محفوظ مراد ہے، قرآن مجید اس دنیا میں پرنٹڈ والا نہیں بلکہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں موجود ہے وہ مراد ہے، لہذا یہ کیا آیا، بعید کا اشارہ آ گیا۔ یعنی جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے تو قرآن مجید ایسے پرنٹڈ تو موجود نہیں ہے نا کہ کہا جاتا کہ یہ کتاب، اشارہ کس کی طرف کیا گیا، لوح محفوظ میں، قرآن مجید لوح محفوظ سے آیا نا، ٹھیک ہے، تو کتاب کے طور پہ تو قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، تو اس لیے بعید کا اشارہ گویا کہ نمایاں کر رہا ہے کہ یہ کتاب سے مراد پرنٹڈ قرآن نہیں بلکہ قرآن جو کہ لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بعید کا اشارہ آیا کہ جو ایکچوئل میں جو شے وہ موجود تھی وہ دور تھی، اگرچہ ان کے پاس بھی موجود تھی لیکن وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھی۔ ایک رائے یہ، اور اس کی تائید میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ قرآن کے ساتھ اشارہ آیا ہے ھذا کا 17 بار، قرآن مجید میں ھذا القرآن 17 بار آیا ہے، لیکن ھذا الکتاب نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس لیے قرآن کا اطلاق کوئی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آیا۔ تو گویا کہ جب میں نہیں کوئی اشارہ جو ہے وہ لوح محفوظ کی طرف کرنا مقصود ہو تو یہ الکتاب کا لفظ آ کے ذالک الکتاب، ایک رائے ہو جی، یہ پہلی رائے کی دلیل ہے نا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو اشارہ بعید اور قریب ہے یہ صرف ڈسٹنس کے لیے نہیں ہوتا، یوں کہیں کہ یہ صرف مکانی فاصلے کے لیے نہیں ہوتا، عربی میں قریب کا اشارہ اور بعید کا اشارہ صرف مکانی فاصلے کے لیے نہیں ہوتا کہ ایک شے اس کونے میں ہے تو وہ بعید ہے اور یہ شے قریب ہے تو یہ قریب ہے، یہ بھی قریب اور بعید ہے لیکن صرف یہ استعمال اشاروں کا نہیں ہے، بلکہ کلام میں وہ بات جو سننے والے کو معلوم ہو یا پہلے گزر چکی ہو اس کے لیے بعید کا اشارہ آ جاتا ہے، اور کلام میں وہ شے جو آگے آنے والی ہو اس کے لیے قریب کا اشارہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی قریب کے اور بعید کے اشارے کے استعمال کی بات ہے کہ عربی زبان میں قریب اور بعید کا اشارہ صرف مکانی ڈسٹنس کے لیے نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن کلام میں وہ شے جو پہلے گزر چکی اور اب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں دوبارہ، یا سننے والے کے ذہن میں وہ موجود ہے اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کون سا اشارہ استعمال کر سکتے ہیں، بعید کا، ذالی کا، اور وہ شے جو کلام میں بھی آگے آنے والی ہے اس کے لیے آپ ھذا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے یعنی آپ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا جیسے قرآن مجید میں نا ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب، اب چونکہ وہ خبریں بیان کی جا چکی تھی اس کے بعد کیا کہا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اس لیے کہ کلام پہلے گزر چکا، یہ نہیں کہا کہ حاذہ یا ھذا من انباء الغیب نہیں کہا بلکہ ذالک من انباء الغیب، اس لیے کلام میں وہ بات پہلے گزر چکی تھی، ٹھیک ہے جی، واضح بات، اور مقامات پہ بھی اور آیات بھی ہیں لیکن ایک مثال یہ والی ہے، ذالک من انباء الغیب۔ اچھا، اس اعتبار سے اگر ان کے خلاف کیا جائے، جو دوسری رائے ہے، اس اعتبار سے اگر اس کے خلاف کیا جائے، کیا مطلب کہ وہ شے جو پہلے گزر چکی اس کے لیے ھذا کا لفظ آئے یا ذالک کا لفظ الٹا آ جائے، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ بیان کی گئی کہ وہ پھر بلاغت کے لیے ہے، وہ پھر فصاحت و بلاغت کے لیے ہے، مثلاً وہ شے جو آگے آنی ہے اس کا ذکر اگر پہلے کر دیا جائے
ٹھیک ہے؟ تو لفظ استعمال کیا جائے گا ہاذا، اگر جو ہونا کیا چاہیے تھا ذالکا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ آپ نے اسے سامنے لا کھڑا کر دیا کہ یہ وہ شے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بلاغت کا نقطہ آ گیا کہ اس کو آپ نے گویا ایک بات کرنے کے ساتھ اس شے کو بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اس طرح کا مفہوم اس میں آ گیا. ہے ذرا ٹف مشکل نقطہ ہے. جبکہ ذالکا جب آپ کسی شے کے بارے میں کہتے ہیں تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس شے کا مقام اتنا عرفہ ہے کہ اسے سامنے لا کے کھڑا نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی عظیم شخص کی تو وہ کے سیغے میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اشارے کے سیغے میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس کو لا کے سامنے کھڑا کرنا انسان سے عاجز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے بارے میں بات کرے، اس کو سامنے موجود بھی کر دے. لہٰذا یہ بھی کہا گیا، تیسری رائے جو آ گئی کہ ذالکا اس لیے ہے کہ جس شے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی عظمت ظاہر کرنا مقصود ہے. تو ہاذا نہیں استعمال کیا گیا اس لیے کہ ہاذا میں سامنے لا کھڑا کرنے کا مفہوم شامل ہے، جبکہ ذالکا میں کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھ کے خود نیچے کے مقام پہ کھڑے ہو کے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے بھی ذالکا آیا. چوتھی رائے یہ ہے، زیادہ تو نہیں ہوگی، چوتھی رائے یہ ہے کہ ہاذا اور ذالکا ان دونوں میں اصل میں جو اشارہ ہے وہ ذا ہے. دونوں میں جو اصل اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ ذا ہے. یہ ہا جو ہے یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، یہ ہا تنبیہ متوجہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لام ہے یہ لام بعد ہے، اور یہ جو کا ہے یہ کا خطاب کا ہے. پھر آگے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں میں ذا جو ہے اصل میں اشارہ ذا ہے، لہذا ایک دوسرے کی جگہ آ سکتے ہیں. اور اس ذا کی مثال دی جا رہی ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ صرف ذا آیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی چوتھی رائے کہ بھائی ذالکا اور ہاذا میں کوئی فرق نہیں، دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں کہ دونوں میں ذا کامن. یہ تھوڑا واضح نہیں ہوا کہ ذا دونوں میں مشترک ہے، ہاں یعنی اشارہ دونوں میں مشترک ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ذا ہی ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک رائے آ گئی آپ کے سامنے. اگلی رائے بھی ایک پہلی رائے گزر چکی اس سے ملتی جلتی ہے. اچھا، اس صورت میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے، یہ جو ابھی میں دلیل دی نا کہ دونوں ابھی جو رائے بیان کی کہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، ذالکا قریب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اس کی دلیل ایک شعر ہے عربی کا، اقول لہو، اقول لہو ورمہ، نہیں جی حال کی مثال بھی آگے ساتھ، یاتر مکفہ، اقول لہو ورمہ یاتر مکفہ، جی ہاں رمہ، جی یہ حال مجبور کیوں نہیں ہے؟ جملہ ہے نا، ایک لفظ نہیں، جملہ واو کے ساتھ. اور مجبور کے بعد یا لکھا ہے، جی یاتر، ٹھیک ہے؟ یا تعمل بڑا زبردست شعر ہے ویسے اگر اس کے معنی پہ غور کریں. تعمل تعمل خفافا اننی انا ذالک. یہ خفاف کا شعر ہے، شاعر کا نام ہے خفاف، ٹھیک ہے؟ اب سنیں ذرا وہ کیا کہتا ہے، بعد میں لکھیے گا، بعد میں لکھیے گا. اقول لہو، خفاف کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا، اب یہ نہ پوچھیے گا کس سے کہا، ٹھیک ہے؟ اقول لہو، میں نے اس سے کہا، کس حال میں کہا؟ وَرُمْهُ يَأْتِرُ مَكْفَهُ، جبکہ نیزہ اسے دوہرا کر رہا تھا. کیا مطلب کہ نیزہ اس کو پار ہو گیا تھا، جنگ میں اس نے کسی کو نیزہ مارا
اور جب نظام آ تو یہ کہتا ہے کہ اقول لہو، میں نے اسے کہا ورم یاتر مقفہ، جبکہ نیزہ اس کو دورہ کر رہا تھا، نیزہ اس کے آر پار ہو گیا تھا، تأمل ادھر ویک خفافن، کیا ادھر ویک خفاف، اننی انا ذالک، یہ میں، اور یہ اشارہ کر رہے ہیں اپنی طرف کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب بھی لغت عربی کے لیے خاص طور پہ جب دلیل دی جاتی ہے کہ شے کی، تو شعر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عربوں کے ہاں جو بڑا لٹریچر تھا عربی کا وہ شاعری میں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 80 الفاظ کے معنی پوچھے، قرآن کے 80 الفاظ کے معنی پوچھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ہر معنی کے لیے ایک شعر پڑھا، اور یہ سارے موجود ہیں الاتقان فی علوم القرآن میں۔ تو آپ عربی جب بھی پڑھیں گے، عربی کوئی تفسیر پڑھیں گے، تو کسی لفظ کے معنی بیان کرنے کے لیے شعر پیش کیا جائے گا عربی کا، کہ دیکھیں ان معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ گویا عربی کی جو ڈکشنری آپ کہہ رہے ہیں بڑی، وہ شاعری ہے۔ تو یہاں یہ دلیل ہے کہ دیکھیں ذالی کا استعمال ہوا قریب کے لیے، اور ذالی کا قریب کے لیے گویا کہ یہاں پہ عظمت بھی ہے، دیکھیں میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری میں تو چھپ کے وار کیے جاتے ہیں، ہاں جی، یہ اس میں ہے ایک حدیث ہے کہ یہ سامنے آ گئی۔ چلیں چلیں آگے چلیں۔ اچھا آگے چلیں جی، آگے چلیں۔ پانچویں جو رائے ہے وہ پہلے ایک رائے گزر چکی، اس کے قریب قریب ہے، وہ یہ ہے کہ حاضہ کا اشارہ تحقیر کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات حاضہ کا اشارہ کسی شے کے قریب دور ہونے کے لیے نہیں، بلکہ تحقیر، حقارت کے لیے، اور ذالکہ کا اشارہ تفخیم کے لیے، عظمت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حاضہ کا اشارہ بعض اوقات کسی شے کی تحقیر کے لیے آتا ہے، جبکہ ذالکہ کا اشارہ بعض اوقات کسی شے کی عظمت کے لیے۔ جو معنی بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قاعدہ بن گیا اور باقی سارے ختم ہو گئے، یہ ایک شے کے کتنے استعمالات ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ام انا خیر من ھذا الذی، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ اس کی بات کر رہے تو یہ کیا ہے؟ تحقیر کا انداز ہوتا ہے، اب اشارہ تو کر رہے ہیں لیکن اشارہ تحقیر ثابت کر لہذا ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، ام ھذا الذی، یا یہ، ٹھیک ہے، الذی ہوا مہین، جو کہ رسوا ہے، ولا یکاد یبین، اور اپنی بات بھی سمجھا نہیں سکتا۔ تو یہاں جو ھذا آیا یہ تحقیر کے لیے آیا اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ذالی کا جو آیا یہ کیا ہے؟ عظمت کے لیے، ذالک الکتاب، وہ عظیم کتاب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ جی ہاں ہاں، یہ ہو گیا ابھی تک صرف ذالی کا۔ اب آیا الکتاب پہ، الکتاب، الکتاب پہ آنے سے پہلے الکتاب پہ الف لام آیا نا، یہ الف لام کون سا ہے جی؟ آپ نے ابھی تک ایک پڑھ لیا الف لام جو کہ معرفہ کے لیے آتا ہے، دوسرا آپ نے پڑھا جنس کے لیے، تیسرا پڑھ لیں احد، تیسرا الف لام، ایک تو وعدہ اور ایک زمانہ، وہی زمانے والا یا وعدے والا دونوں ہی کہہ رہے ہیں آپ، ابھی میں بیان کرتا ہوں کہ اچھا اس عہد کی بھی 4 قسمیں جو ابھی ہم نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ احد، احد سے مراد ہے کہ الف لام کسی لفظ پہ آئے، ٹھیک ہے، الف لام کسی لفظ پہ آئے اور اس کام کے لیے آئے کہ اس لفظ کو ریفرنس بنا رہا ہو انسان کے پہلے سے معلوم علم کا۔ یوں کہیں کہ کسی لفظ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں اور لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو پہلے سے کوئی بندہ جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ الف لام بتا کے اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو تمہارے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عہد ہے کہ یوں کہیں کہ کسی معلوم شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، حوالے کے طور پر۔ ہاں جی معرفہ تو آپ کو جی، معرفہ میں بھی تو یہ الف لام وہ ایک ہے جو صرف معرفہ کرتا ہے، نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں معرفہ میں بھی معلوم ہوتا ہے تو اس کو نہیں ضروری تو نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ آئے کیا میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا سورہ نور میں ہے
کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، ٹھیک ہے، آگے کہیں کمشکات فیہ مصباح، فیہ مصباح، آگے کہیں المصباح، یہاں مثال سمجھیں، کلام میں بات ہوئی ایک چراغ کی، یہ چراغ خاص چراغ ہے یا عام چراغ ہے؟ خاص، کون سا؟ جو کہ مشکات میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ المصباح۔ اب یہ جو الف لام آیا یہ کس کا ہے؟ عہد کا، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آگے چراغ کی بات کی جائے کون سے چراغ ہے؟ یہ والا۔ تو پہلے جی معرفہ بھی دو سکتے ہیں، خاص چراغ، معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص شے ہے، وہ خاص شے پہلے سے کسی کو معلوم ہے یا نہیں، اس کا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے جب معلوم ہے خاص ہوگا سر، جی پہلے بات اس کی ہوگی خاص۔ بھائی میری بات سنیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا الف لام معرفہ کا، وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک شے کو نکرہ سے نکال کے معرفہ کر دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس معرفہ شے سے کیا مراد ہے وہ پہلے سے آپ کو پتہ بھی ہو۔ مثلا کتاب عام کتاب کوئی بھی، الکتاب خاص کتاب، کون سی خاص کتاب بتائیں؟ نہیں ہوئی نا بات نہیں، جبکہ اس کے بارے میں معلوم ہوگا نا کوئی خاص کتاب ہے، کیسے معلوم ہوا بھائی؟ یہ پتہ چل گیا کہ خاص ہے، معرفہ سے نکل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شہر نکرہ ہے اور اسلام آباد معرفہ ہے، بس اتنی بات ہوئی نا۔ اب کوئی شہر معرفہ ہوگی گویا کہ وہ جملے میں یعنی یوں کہیں کہ وہ عام سے نکل ہے، لیکن اب آپ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں الکتاب، تو آپ کو کیا پتہ چلا کیا ہے؟ جبکہ میں کبھی ایسا لفظ بولوں جو آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہو، مثلا ہم ابھی عربی پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کتاب نکالو، میں نے کیا کہا؟ کتاب نکالو، تو آپ کیا کریں گے؟ عربی کی کتاب نکالیں گے، جبکہ میں نے آپ کو نہیں کہا عربی کی کتاب۔ اب یہاں جو میں نے کتاب کا بولا ہے یہ صرف معرفہ نہیں بلکہ اس سے کیا مراد ہے یہ پہلے آپ کے ذہن میں ہے۔ تو کوئی شے کلام میں پہلے گزر چکی ہو یا سامع کو معلوم ہو اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو نام لینے کے بجائے نہیں کہ آج چونکہ عربی کی کلاس ہے تو آپ عربی کی کتاب نکالیں، صرف کیا کہہ دیا؟ کتاب۔ ایسے ہی المصباح سے مراد یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاص چراغ، لیکن کلام میں چونکہ پہلے گزر چکا مصباح، تو اس مصباح کی طرف ریفرنس اشارہ کرنے کے لیے کیا آ گیا؟ المصباح۔ اب اس ال نے اشارہ کر دیا کہ یہ کون سا والا چراغ ہے، خاص تو ہے ہی ہے لیکن مزید خاص ہو کے اسپیسیفک جو کلام میں آ گیا۔ آگے کیا؟ المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ، یہاں الف لام نہیں آیا بلکہ اگلے پہ آ رہا ہے، تو یہ الف لام کون سا ہے؟ عہد کا۔ عہد کے الف لام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سامع کو معلوم ہے وہ شے، سامع کو وہ شے معلوم ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ سننے والوں کو یہ پتا ہے کہ کس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ واضح بات؟ سننے والوں کو اسپیسیفک پتا ہے کہ وہ کتاب کون سی ہے۔ سر جب آپ سے کہیے کہ یہ جب کلام اترے تو اس کی تو کتاب نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے پتہ؟ کتابت کے کتنے معنی پڑھ چکے ہیں؟ کیوں نہیں بھائی، کلاس میں نہیں تھے آپ؟ 14 معنی پڑھے۔ دوسرا معنی کون سا تھا؟ تلفظ کی تحریر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی دیا، نہ کہ لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی۔ تو اطلاق اس کا تحریری کتاب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے تحریری میں نہیں ہوتا، لوہے محفوظ میں تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا واضح جی بات، الف لام کون سا یہ؟ عہد کا، ٹھیک ہے؟ اس کو اشارہ سے کہہ سکتے ہیں صرف عہد کی طرف؟ نہیں اشارہ نہیں ہے، عہد کا مطلب یہ ہے کہ کسی معلوم شے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ بھی عہد کی 4 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عہد ذہنی ہوتا ہے، عہد خارجی ہوتا ہے، وہ اس پہ بات کریں گے۔ تو الف لام کی کئی اقسام ہیں، الف لام صرف ایک قسم کا نہیں ہے، صرف لام جو ہے وہ معرفہ کا نہیں ہے، صرف لام جنس کا نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ کی قسم ہو گئی، معرفہ کی ایک قسم، جنرل معرفہ نہیں ہے، معرفہ کی ایک مزید قسم ہو گئی آگے، ٹھیک ہے؟ کہ معرفہ در معرفہ ہو گیا۔ اچھا ایک ہم نے اس کو یعنی اگر ویسے جوڑنے ہیں تو جس طرح
इससे पहले सूरह फातिहा में हिदायत का जिक्र और सारा गुजरे तो दूसरे फिक्र में जोड़ा जाता है, लेकिन जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि ये तो बेसिकली तो यहूद के साथ पहला कलाम था, पहला खिताब था बल्कि, तो क्या उनको भी ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप जिस किताब को यानी जिस हिदायत की तरफ जिनका आपको पता है कि मौजूद है यही वो किताब है? नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो तो आरा पे आ गई ना बात, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि अब ये ध्यान में रखिएगा पहली बात, जिससे आपको ये ना लगे कि आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्ट हो रही चीज़ें। कुरान मजीद एक ऐसा कलाम है जो बैक वक्त हर किस्म के लोगों के लिए, बैक वक्त हर किस्म के लोगों के लिए है, गोया हर बंदा उससे अपने जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरा कर सकता है। लिहाजा बैक वक्त जब ये यहूद से मुखातिब होगा तो इसका एक माना और हो सकता है, और ये जब मुसलमानों से मुखातिब होगा तो एक माना और हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि दो में से एक ही माना मुराद होगा, इसलिए कुरान मजीद मालूमात की किताब नहीं है जिसमें एक ही मालूमात हो, बल्कि कलाम है, कलाम हिदायत। तो ये मुमकिन है कि काफिर सुने उसे वो एक माना मुराद ले, और मोमिन सुने तो दूसरा मुराद ले, आलिम सुने तो और मुराद ले, और जाहिल सुने तो और मुराद ले, ठीक है। लिहाजा ये भी है कि यहाँ जो ज़ालिकल किताब कहा तो ये गोया कि यहूद चूँकि मौजूद थे ना सामने, और सूरह बकरा मदीने में नाज़िल हो रही है, तो उनके साथ एक चैनल भी पेश आ गया मजीद अगला कि किताब आ गई है, ठीक है, ये किताब है, ठीक है, ज़ालिकल किताब, इसलिए कि वो अहले किताब थे, वो अपने आप को अहले किताब कहते थे। तो गोया उन्हें बता दिया गया कि भाई आप तुम्हारी किताब के मुकाबले में गोया यानी जिस शय के ऊपर तुम अपना शर्फ मनवाते थे, ठीक है, कि हमारे पास किताब है, तो अब जो बदे मुकाबिल खड़ा है वो भी क्या है, वो भी किताब वाले हो गए। और इस वजह से उनको मालूम भी थी कि जो दूसरी किताब आती है वो पहले से उस कौम को ऊपर ले जाती है, इसलिए कि पहले तो मनसूख हो गई, ठीक है। बस लिहाजा अब ये जो अहद है ना, ये तो वाज़ेह हो गया कि अलिफ लाम अहद का, इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है, वाज़ेह। अलबत्ता ये अहद से मुराद कौन सा है, यानी जब ये कहा जाएगा ये किताब, तो इस किताब से कौन सी किताब जहन में आएगी? तो एक राय ये है कि इससे मुराद वो है जो कुरान मजीद मक्की कुरान मजीद में कहा गया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये मक्का में कहा गया ना। तो बाद लोगों ने कहा कि ज़ालिकल किताब से मुराद वो वाली किताब है जिसके बारे में कहा गया था कि हम आपके ऊपर करीब भारी कलाम नाज़िल करेंगे, तो गोया अब ये वो नाज़िल हो रहा है, एक राय ये। दूसरी राय ये कि ये वो नहीं है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा व युअल्लिमुहुमुल किताबा, ये वो किताब है जिसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐसा रसूल भेजो इनको ये किताब पढ़ाए, ठीक है। तो खैर इसके ऊपर भी कोई 10 किस्म की आ रहा है, इसके ऊपर कोई 10 किस्म की आ रहा है, और मुमकिन है कि उनमें से कई बैक वक्त सही हो, ठीक है, कि ये कौन सी किताब है, ठीक है। अलबत्ता आगे उस किताब फिर जिसके बारे में बता दिया गया ये वो किताब है जिसका पहले जिक्र आ चुका, अब मजीद बताया जा रहा है ला रैबा फीही, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आम जो अरबी का उसलूब है उसके मुताबिक ला रैबा फीही बाद में आना चाहिए था हुदल लिल मुत्तकीन से, आम उसलूब में ला रैबा फीही बाद में आना चाहिए था हुदल लिल मुत्तकीन से, ठीक है, लेकिन ला रैबा फी को पहले लाया गया, यहाँ तक के बास तरकीब करने वालों ने यहीं पे ला रैबा फी को खबरे सानी कहा और हुदल लिल मुत्तकीन को खबरे अव्वल कहा, ठीक है, कि आम उसलूब कलाम का ये है, ठीक है। वजह सुने, पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसके आगाज में क्या कहा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में बड़े बड़े राइटर्स किताबें लिखते हैं, ठीक है, और अगर से वो किताबें हिदायत भी नहीं होती, लेकिन वो उसके शुरू में लिखते हैं कि हमने अपने एतबार से पूरी कोशिश की है कि इसमें वो गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई तकसीर पाई जाए तो आजिज उसके लिए जिम्मेदार होगा और मुझे और आजिज को मुतले कर दिया जाए, अगले एडिशन में ठीक है ना। इवन कुरान मजीद जो ला रैबा फी किताब है, कुरान मजीद जो ला रैबा फी किताब है, इसकी कंपोजिंग करके जो प्रिंट करते हैं वो नहीं, वो एक बंदा हायर करते हैं जिसे पैसे देते हैं कि इसको पूरे को पढ़ो, इस पूरे को पढ़ो और सिर्फ ये देखो कि ये प्रिंट ठीक हुई है, इसमें कोई गलती तो नहीं है।
وہ بھی آخر میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی ہمت کے مطابق اسے پورا چیک کیا، لیکن پھر بھی کوئی غلطی نکل آئے تو مطلع کر دیا جائے. ٹھیک ہے. جب قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، کیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی شک نہیں پیدا ہو سکتا؟ شک تو پیدا ہوتا ہے. لوگ بڑے بڑے شکوک و شبہات قرآن مجید کو کہتا ہے چل یہ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ہے نا، یضل بہ کثیرا. تو یہاں نوٹ کریں بات، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے پڑھنے والے کے ذہن میں شک پیدا نہیں ہوگا. جب بھی کوئی شے آپ پڑھتے ہیں اور شک پیدا ہوتا ہے تو دو وجوہات ہوتی ہیں. جب بھی کوئی شے آپ پڑھتے ہیں اور شک پیدا ہوتا ہے تو دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی. یا تو واقعی کتاب والے نے بات غلط لکھی ہوگی، آپ صحیح سمجھتے جا رہے تھے. کتاب والے نے بات غلط لکھی ہوگی، آپ صحیح سمجھتے جا رہے تھے. یا کتاب والے نے صحیح لکھی ہوئی ہے، آپ سمجھ صحیح نہیں رہے تھے. آپ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں یار اس نے غلط لکھا ہوگا، وہ کہتا ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے، اچھا مجھے غلطی لگی. ایسے ہی دو آپشن ہے نا. جہاں شک پیدا ہو گیا پڑھتے ہوئے وہاں یا تو کتاب والے نے غلطی کی، آپ صحیح ہیں، یا آپ نہیں سمجھ پا رہے کتاب والے نے صحیح لکھا. قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. گویا یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے شک نہیں پیدا ہو سکتا. شک پیدا ہوگا، لیکن تم شور ہو جاؤ کہ وہ شک کہاں ہوگا؟ یہاں. لہذا قرآن مجید کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اصلاح کی ضرورت کس کی ہے؟ اپنے دماغ کی. اس لیے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی سوال پیدا ہو، کوئی مسئلہ پیدا ہو تو یہ کنفرم ہے، 1000% یہ کنفرم ہے کہ وہ مسئلہ میری سمجھ بوجھ کا ہے. پہلے ذالکہ سے اس کی عظمت ظاہر ہوگی، پھر الکتاب آ گیا، پھر آ گیا لا ریب فیہ، اس کے بعد کیا آیا؟ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور وقت پورا ہو گیا تو متقین کی ہدایت کل سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی لوگ بھی اپنی اسائنمنٹس یہاں جمع کروائیں اور یہ پھر مجھے دے دیجیے گا. ٹھیک ہے.